السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، صحت و تندرست و توانا ہوں گے۔ میں ہوں قاضی انعام نالج اینڈ ایکشن کی طرف سے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جلد بازی کے حوالے سے ہے، بردباری کے حوالے سے ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بردباری اور جلد بازی اس حوالے سے ہے۔ عن سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوچ سمجھ کر اور آہستگی اور اطمینان کا کام کرنا اللہ تعالی کی جانب سے ہے، اور جلد بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو بھی کام کیا جائے وہ سوچ سمجھ کر آہستگی سے اطمینان سے کیا جائے، کیونکہ جلدی کے جتنے بھی کام ہیں وہ میرے بھائیو دوستو شیطان کے ہیں، شیطان کے ہیں، شیطان کے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو اس حدیث کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اب تھوڑی سی اس کی میں تشریح کرتا چلوں۔ اس حدیث مبارک کے اندر بردباری اور اطمینان کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور میرے بھائیو دوستو عقل بھی کہتی ہے کہ جو کام کیا جائے وہ سوچ سمجھ کر کیا جائے، نیز اس بارے میں سمجھدار اور مخلص رائے والے سے مشورہ لیا جائے، اور اگر اہم کام ہو، ہمارا کوئی بھی اہم کام ہو، تو حق تعالی شانہ سے استخارہ بھی کیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بس جس شخص کو غور و فکر کی، اہل رائے سے مشورہ لینے کی اور حق تعالی شانہ سے استخارہ کرنے کی توفیق مل گئی، تو میرے بھائیو دوستو یہ توفیق بھی اللہ تعالی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہی توفیق دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے مزاج میں یہ عادت پختہ ہو جائے، یہ جتنی بھی میں نے عادات بتائی ہیں، یعنی اطمینان سے کام کرنا، آہستگی سے کام کرنا، ٹھیک ہے جی، اچھے مطلب ہے مشورہ دینے والے سے رائے لینا، اچھی رائے دینے والے سے مشورہ لینا، یہ جتنے بھی کام ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی اگر استخارہ کیا جائے، تو یہ جتنے بھی کام ہیں، اگر کسی شخص کے مزاج میں یہ ساری عادتیں پختہ ہو جائیں میرے بھائیو دوستو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اور پھر جن کاموں میں بردباری کا خیال رکھا جاتا ہے اور جلد بازی سے کام نہیں لیا جاتا، وہ کام اچھی طرح سے انجام پذیر ہوتے ہیں، اچھی طرح سے انجام پذیر ہوتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ وہ کام بہت اچھی طرح سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کام سہولت و خیر سے انجام پا جائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن کی یہ خواہش ہو کہ اس کا کام سہولت اور خیر کے ساتھ انجام پا جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بردباری کی عمدہ عادات کو اپنا لیں میرے بھائیو دوستو۔ بردباری کی جتنی بھی عادات ہیں، عمدہ عادات ہیں، ان کو اپنا لیں۔
بے سوچے سمجھے کسی کام کو جلدی میں کر لینا یہ شیطان کے ابھرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں تو انسان کے مزاج میں ہی جلدی ہے، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُلًا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُلًا، اور انسان جلد باز ہے، اور انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ پھر چونکہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے تو وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو متعلقہ امور سے جلدی کرنے پر ابھارتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کا نتیجہ میرے بھائیو دوستو یہ ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیو دوستو اس کا نتیجہ سننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ بر وقت اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میرے بھائیو دوستو، شیطان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے اور انسان کے جتنے بھی متعلقہ امور ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان پر جلدی کرنے پر جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی میں انسان بہت سے کام خراب کر لیتا ہے اور بعد میں شرمندہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر آپ نے شرمندہ ہونے سے بچنا ہے تو آپ کو شیطان سے بچنا ہوگا، اس کے وسوسوں سے بچنا ہوگا، اپنے کاموں کے اندر جلدی کرنے کو ختم کرنا ہوگا، اپنے کاموں کے اندر اطمینان کو جو ہے لانا ہوگا، بالکل جو ہے آہستگی سے کام کو اور توجہ کے ساتھ، اچھی رائے دینے والوں کے ساتھ مشورہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے استخارہ کر کے آگے چلنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جیسے بہت سے لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور ذرا سی بات میں بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ طلاق دے بیٹھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل جیسے کہ ٹریفک حادثات یعنی جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جلد بازی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے اس ساری جو ہے اس باتوں سے؟ ان کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرنا چاہیے۔ البتہ جو آخرت کے کام ہیں ان میں ہمیں جلدی دکھانی چاہیے، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، وَصَارِعُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تیزی دکھاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس کام میں ہم نے تیزی دکھانی ہے اس کام میں ہماری تیزی نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ سوچیں، تھوڑا سا اس ویڈیو کو پاز کر لیں اور یہاں پہ سوچیں تھوڑا سا کہ یار کیا ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں تیزی دکھانی چاہیے آخرت کے کاموں میں، جلدی دکھانی چاہیے۔ ہم دکھا رہے ہیں دنیا کے کاموں کے اندر۔ تو میرے بھائیو دوستو، آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناقص اعمال ادا کرے۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں جی آخرت کے کام جلدی کرنے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آخرت کے کام جلدی کریں، ان میں جلد بازی کریں، تو اس کا یہ نہایت جو ہے آپ یہ مطلب نہیں لیں۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ناقص اعمال ادا کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عمل پورا ہو لیکن اس کی طرف جو متوجہ ہے، اس کی طرف جو متوجہ ہونے میں جلدی کرے، اس کی طرف جتنی بھی توجہ ہے وہ پوری لگا دے اور اس میں جلدی متوجہ ہو جائے۔ یعنی اب بعض اوقات کہتے ہیں
آج سے جی ہم نماز شروع کریں گے، آج سے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے، آج سے تلاوت جو ہے وہ شروع کریں گے، آج سے ہم جناب تفسیر شروع کریں گے، تو اس کو اسی ٹائم پہ کریں. وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو جلدی کریں، نہ کہ قرآن پاک اگر آپ نے کھول لیا ہے اس کو پڑھنے بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں، بلکہ اس میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ سے اس کو بھی پڑھیں. تو میرے بھائیو دوستو، جب بھی آپ عمل شروع کریں تو اسے اچھی طرح انجام دیں. جب بھی آپ عمل شروع کریں تو اسے اچھی طرح انجام دیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا، آپ کو میرا سمجھانا مقصود تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میں بہت ہی نہایت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل ہمیں جو باتیں ہم نے کہیں سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے کاموں کے اندر وہ جو ہے آہستگی اور اطمینان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے کام خراب نہ ہوں بلکہ اچھی طرح سے وہ انجام پا جائیں. تو میرے بھائیو دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.